السلام علیکم دوستو، دس از بینا سمی فرام بینا سمی پوڈکاسٹ. آج کے لیے میں ایک تھیم لے کر آئی ہوں جس پہ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے ان تمام ریزیلینس ان ایکشن. جی ہاں، ان لوگوں کو ہم ہائی لائٹ کریں گے کہ کس طرح سے وہ ہمارے پاکستان کے لیے موٹیویشن بنے ہیں، کس طرح سے وہ اپنی کاوشوں پہ لگے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے ایک برائٹ فیوچر کی تکمیل دے رہے ہیں. میں اور آپ سیکھیں گے ان لوگوں سے جو پاکستان میں اتنے وسائل کی کمی اور اتنی مشکلوں اور مصائب کے علاوہ اپنی کاوشوں کے اندر جو ایک اسٹرینتھ بنا کے چل رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں اپنی کاوشوں کو کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے، نہ صرف کہ ان کی بلکہ تمام پاکستانیوں کی. ان سے ملیں گے، ان سے پوچھیں گے ان کی کیا کاوشیں ہیں، ان کی کیا گولز ہیں فیوچر میں، اور وہ کہاں سمجھتے ہیں کہ وہ آج کی محنت کو آگے کہاں دیکھتے ہیں. اسٹے ٹیون. السلام علیکم برادر حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. تو آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے اپنی پورا ایک انٹروڈکشن، آپ کیا کرتے ہیں، واٹس یور بیک گراؤنڈ. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو آپ کا متشکر ہوں کہ آپ نے اپنے اس غیر معمولی پروگرام میں مجھ کو مدعو کیا، تو میں آپ کا تہہ دل سے متشکر ہوں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے جہاں تک میرے تعارف کی بات کی ہے تو سمجھ لیں ایک علمی تواتر اور ایک علمی سلسلہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے. تو اس شعبے سے بھی منسلک ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ خود افسانے اور تحریریں، انشائیے، اس طرح کی چیزیں میں لکھتا رہتا ہوں اور ادبی نشستوں کا حصہ بھی بنتا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو کچھ تھوڑا سا تحقیق کی طرف بھی ایک بچپن سے رجحان رہا، اور خاص طور سے ایک ہمارا جو فلسفہ وجودیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دینی تطبیق کے پیش نظر دیکھنا بھی ایک میرے اشتغال میں شامل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں جو ہے کچھ ورکشاپس وغیرہ دیتا ہوں اسکولز میں جو کریکولم بکس کے حوالے سے ہوتی ہیں. اول کلاس 1 to کلاس 8 کا نصاب اردو سماجیات کا جو ہے میں نے مرتب کیا ہے، اور قواعد و انشاء کا نصاب پہ کام چل رہا ہے اردو گرامر کے. اردو اکیڈمی سے ایک ادارہ ہے، میں اس کو یہ خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہوں. ڈاکٹر سعد بن عزیز اس کے CEO ہیں. تو ان کے اپنے 800 اسکولز کے قریب ہے جہاں یہ نصاب پڑھایا جاتا ہے، تقریباً 800 اسکولز کے قریب. اس کے علاوہ اسلام 360 کا آپ نے نام سنا ہوگا، زاہد حسین چیپا بھائی، ان سے سبھی کا مطلب وہ جانتے ہیں ان کو. تو انہوں نے بھی مجھ سے کچھ کام لیا تھا قرآن مجید کے کیپشنز کے حوالے سے. تو ایک تو میرا یہ سمجھ لیں ایک رجحان ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خود بھی میں افسانے وغیرہ اور کچھ اس طرح کے مضامین لکھ رہا ہوتا ہوں. اور کتابوں کی پبلشنگ کا ایک میں نے ادارہ بنایا ہوا ہے. میں ISBN سے رجسٹرڈ ہوں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبرنگ ایجنسی جو ہے، اور نیشنل لائبریری، ان سب جگہوں سے میں رجسٹرڈ ہوں. تو مکتب ابن وسیع کے نام سے میں ایک ادارہ چلا رہا ہوتا ہوں جس میں مختلف معتبر ادبا جو ہیں اور احباب میں سے، کیونکہ انہیں کے تعاون سے ہی کوئی ادارہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کچھ کتابوں کی پبلیکیشن کا سلسلہ ہے. ایک کتاب میں نے خود بھی لکھی ہے، اور جو مطلب نصاب سے ہٹ کے باقی نصابی اور درسی کتابیں تو میں لکھتا رہتا ہوں. تو یہ بس ایک میرا انٹروڈکشن ہے. باقی پھر میں آپ کو اور آگے چیزیں اپنے بارے میں بتاتا رہوں گا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ کو مدعو کیا. ارے آپ کا بہت شکریہ آنے کا. یہ جو میری سیریز ہے اس وقت، یہ ہے ریزیلینس ان ایکشن، جو پاکستان کی کہنا چاہیے کہ ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بہت ہی کہنا چاہیے سیرین جو فرٹیلائز بنا رہے ہیں پاکستان کی مضبوطی کے لیے، ان کی نالج کے لیے. تو یہ ایک تھوڑا سا میرا تھیم تھا. دیٹس وائی میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ان کلاکاروں کو ڈھونڈوں، ان خوبصورت کہنا چاہیے کاشتکاروں کو ڈھونڈوں جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، اور آپ ان میں سے ایک ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ سے مل رہے ہیں. نہیں، آپ کا بہت شکریہ، اور مجھے خود بہت خوشی ہے. اور آپ لوگ جس طرح سے ایک دیار غیر میں ہونے کے باوجود اردو زبان اور دیگر جو ہماری تخلیقی کاوشیں ہوتی ہیں اس کو لے کر متحرک ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی ایک بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ اس طرح سے اپنی زندگی میں جو ہے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیملی لائف اور اپنے دیگر جو ہمارے عوامر ہوتے ہیں اس کے ساتھ وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. تو آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے، کس طرح سے آپ کا ایک شوق پیدا ہوا، کیسے آپ کے اندر یہ شروعات ہوئی کہ کیوں نہ ہم ریسرچ کریں اور کتابیں بنائیں، اور پھر وہ بھی اسکول لیول کے لیے؟ اصل میں یہ اسکول کے نصاب لکھنا تو سمجھ لیں یہ تو ابھی کوئی سلسلہ 3-4 سال سے شروع ہوا ہے. اور اس سے پہلے اگر آپ پوچھیں تو اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے. اس کا تعلق میرے لڑکپن سے بھی ہے،
اور ایک ادبی گھرانے میں میں نے آنکھ کھولی اور میرے ابو کا مصوری کے شعبے سے تعلق ہے، وہ پینٹنگز کرتے ہیں، وسیع حیدر ان کا نام ہے. تو جو ہے سمجھ لیں ابو کی طرف سے ہمیشہ سے اور گھر والوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے یہ آزادی حاصل تھی کہ مطالعہ کرنے کے لیے کبھی بھی پابندی نہیں لگائی گئی کہ کون سی کتاب پڑھنی ہے اور کون سی نہیں پڑھنی ہے، ورنہ اکثر ہمارے معاشرے میں ان چیزوں پر بچوں کو پابند کیا جاتا ہے. اور پھر جب بعد میں وہ دیگر کتابیں وہی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا ذہن بہت تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، تشکیک کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اب ان پر جب دنیا کھلنا شروع ہوتی ہے جس کو ان سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، تو ان کے اندر جو ہے ایگنوسٹک تھاٹس بھی پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب یاسیت ہے جو انسان کے دل میں بپا ہو جاتی ہے. تو مجھے ہمیشہ بچپن سے یہ کہ وجودیت کا مسئلہ، کہ جب بھی میں آئینے کے آگے کھڑا ہوتا تھا تو میں ششدر رہ جاتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر کرنا کیا ہے، یا کوئی قصد ہے میرا، یا مطلب کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے، کیا ہے. اور پھر آخر کار میں کچھ بھی کر لوں، آخر میں مجھے مر بھی جانا ہے. ایک یہ بات مجھے بہت ستاتی رہتی تھی کہ آخر میں پھر اس کا انجام جو ہے، میں کچھ بھی جمع کرتا رہوں یا کچھ بھی کسی چیزوں سے میری انسیت کا ایک رشتہ وابستہ ہے، 1 منٹ میں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور انسان دوسرے پل میں ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہ پورا منظرنامہ جس میں ہم نے آنکھ کھولی ہوئی ہے 1 منٹ میں ہماری نظروں سے جو ہے اوجھل ہو جائے گا. تو یہ سب چیز میرے اندر یہ خیالات تھے جو پیدا ہوتے تھے. ساتھ ساتھ ایک دینی پس منظر بھی تھا، علماء میں اٹھنا بیٹھنا بھی رہا ہے. تو اس وقت لڑکپن کی حالت میں جو ہے میں تمام مکاتب فکر کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو ہے زیادہ تر میرا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ہمارے علاقے کی جو مساجد ہوتی تھیں، جس میں بریلوی مکتب فکر کی زیادہ تر مساجد تھیں، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا. تو سمجھ لیں ان سے بھی سیکھنے سکھانے کا ایک سلسلہ اور ان کو سمجھنے کا ایک سلسلہ تھا. تو اس کے بعد میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی. تو مفرد قرآن ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابن کثیر ہو گئی، طبری ہو گئی. پھر مجھے لگا کہ یہ حدیثیں جو ہم کو بتائی جاتی ہیں، اس کی تحقیق کہ یہ صحیح ہیں یا نہیں ہے، آیا کہ ان کی سند و متن پر محدثین نے کیا کیا گفتگو کی ہے، اور اس علم کو ہم کو کس نظر سے دیکھنا ہے، آیا کہ اس کو دین کی نظر سے دیکھنا ہے کہ علم کی نظر سے دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں تھیں جو مجھ کو اس طرح سے میری شخصی استعماریت میں جن چیزوں نے ایک بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمر بڑھتی گئی اور میں نے کوئی 14-15 سال ملازمت کی جس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں تھا. وہ ایک پروڈکشن ہاؤس میں بھی تھی جہاں پر ڈرامے وغیرہ بنتے تھے، تو وہاں پہ بھی بہت اچھا ایک وقت گزارا ہے میں نے. لیکن یہ ہے کہ جاب وغیرہ چھوڑ کے پھر میں اپنے کام کی طرف اس طرح سے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میری مدد کی کہ میں اتنا اس میں مالی طور پر جو ہے آمدنی میری ہونے لگی کہ مجھے جاب کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی. کیونکہ شروع میں تھوڑا سا سخت وقت آیا، وہ کبھی کبھی ابھی بھی آ جاتا ہے اگر سچ بولا جائے، لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک جو ہے معاملات ایسے ہو گئے کہ میں اس کو مکمل وقت دینے کے قابل ہو گیا. تو پھر اس طرح سے کتابوں کی پبلیکیشن، اور پھر ایک دن ڈاکٹر سعد بن عزیز سے میری گفتگو ہوئی، فیس بک کے ذریعے ان سے دوستی ہوئی. آپ نے نام سنا ہوگا، نعمت اللہ خان صاحب کراچی کے میئر ہوتے تھے. جی ہاں، یہ ان کے نواسے ہیں، اور ان کے بھائی ہیں حارث بن عزیز صاحب اور عزیز بن خالص جو ہے ان کے والد ہیں، سعد بن عزیز صاحب کے والد. تو عزیز صاحب بھی بہت اچھی ایک شخصیت اور ایک بڑا مجھے ہمیشہ سے انہوں نے مرعوب کیا، کیونکہ میں ان لوگوں کو پہلے سے جانتا تھا اس ادارے سے وابستگی سے قبل بھی. لیکن یہ ہے کہ پھر جب ان سے ملاقات ہوئی اور ایک بھائیوں والا رشتہ استوار ہوا، تو اس میں کہیں پر بھی پروفیشنلزم نہیں تھا. اور میں پروفیشنلزم سے ہمیشہ سے بھاگنے والا شخص رہا کہ مطلب میں تھوڑا سا آزادی کے ساتھ کام کرنے کو پسند کرتا رہا، کہ مجھے لگتا تھا یہ کریٹو کاموں میں آزادی بہت ضروری ہوتی ہے، اس میں پابندی برداشت نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو انہوں نے مکمل سپورٹ کیا، اور پھر اس طرح سے ایک نصابی سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں جو ہے پھر اردو کا نصاب میں نے لکھا اور سماجیات کا لکھا. اور اس میں میں نے کوشش یہ کی کہ اردو کا نصاب جو ہے وہ اردو کا لگے، اسلامیات کا نہ لگے، اور سماجیات کا نصاب جو ہے وہ کوئی تاریخ کا نصاب نہ لگے، ہسٹری کا نہ لگے، وہ پھر سماجی معاملات سے وابستہ ہو. تو میں نے اپنی کتاب میں سبق بھی یہی مرتب کیے جو ہمارے سماج سے متعلق ہوں، اور یا پھر گلوبل ایک ہماری جو دنیا ہے اس سے وابستہ اسباق کو رکھا جائے. تو میں نے فلسفی کے کچھ سمجھ لیں اسباق بھی رکھے ہیں بچوں کی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اس میں نے فلسفی کو بھی شامل کیا ہے کیونکہ اس کا ایک سماج سے گہرا رشتہ ہوتا ہے. تو میں نے ان فلسفرز کی کچھ باتیں اور کچھ تحریکات، ان سب چیزوں کو بھی اس میں نصاب میں شامل کیا تاکہ فلسفی کی طرف بھی بچوں کا رجحان پیدا ہو. صحیح. تو اس طرح سے بس یہ سلسلہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی سن کر. ہمارا جو یہ ٹاپک ہے ریزیلینس ان ایکشن، جسے ہمیں کہوں حوصلہ اور استقامت، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیں، یہ گویا کہ آپ نے صرف 3 لفظ جو ہے ادا کیے ہیں، ریزیلینس ان ایکشن، لیکن یہ ایک عمل کی جو ہے ایک خوش آئند
ایک نوید ہے. تو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو لگتا ہے کہ جو آپ اس وقت کر رہی ہیں تو یہ ایک ہمارا اس وقت دور ہے جس میں جدید مقتضیات ہیں, اس کے کچھ اپنے تقاضے ہیں. تو یہ جو ریزیلینس اس وقت کے دور کے حساب سے ان ایکشن ہونی چاہیے تو وہ بہت ضروری ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے پاس جو ہے وہ ایک راستہ متعین آپ نے کر لیا ہے, اور اس میں آپ یقیناً ظفریاب ہوں گی کہ جو ینگ جنریشن ہے, جین زی ہو گئی ہے, اس کے بعد جو ہماری مختلف بنائی گئی ہیں جنریشنز اور ان کو ایک تعریف دی گئی ہے, ان لوگوں کا آپ بہت اچھا ایڈریس کر سکتی ہیں اور بہت خوبصورت کام آپ کر رہی ہیں. تو اس میں جو ہے میں اس کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ ایک موضوع نہیں, آپ بہت سارے موضوعات, چاہے وہ فلسفے سے متعلق ہوں, چاہے وہ دین سے متعلق ہوں, چاہے وہ سائنس کے ہوں یا ادب کے ہوں, اردو ادب کے ہوں, لنگوسٹکس کے ہوں, ان سب چیزوں کو آپ سمجھ لیں ایک طرح سے. آپ نے کیونکہ اس میں لفظ استعمال کیا ایکشن, تو ان سب چیزوں کے لیے ایک ایکشن جو ہے وہ اپنا جو ہے ایکسپریس کر سکتی ہیں. اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا ری ایکشن بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آمین. آپ کی سمجھنے کا اور آپ نے جس طرح سے ہمیں ایکسپریس کیا ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارے بیٹھنے کو, اور واقعی میں اسے اخلاص کے ساتھ ہم لے کے چلیں, آمین. اردو نصابی کتابیں لکھنے کا سفر آپ نے کس طرح سے شروع کیا؟ آپ نے بتایا مجھے, لیکن پہلی کتاب کون سی تھی جو آپ نے پہلے تحریر کی؟ دیکھیں, اردو کی کتابیں میرے ایک بہت اچھے شاعر دوست ہیں, بھائیوں کی طرح ہیں, ان سے بڑے میرے سمجھ لیں گھریلو رشتہ ہے, اور ان کے خانوادے سے ایک میری بڑی محبت کا رشتہ ہے, اور ان کا وہ میرے گھر کو بہت اپنا گھر سمجھتے ہیں. تو نعیم سمیر ان کا نام ہے, بڑے اچھے معتبر شاعر ہیں. تو اردو کے نصاب میں وہ میرے ساتھ مصنف کی حیثیت سے موجود تھے, اور اس میں جو ہے ہم لوگوں نے سبق جب ہوا تو اس کے بعد ہم نے پہلے متعین کیا تھا کہ سنگل نیشنل کریکولم جو ہے اس کا میں نے بہت مطالعہ کیا کہ وہ کون سے سبق ہیں جو ہم نہیں ڈالیں گے تو وفاق کی طرف سے جو ہے نا وہ کتاب قابل قبول نہیں ہوگی, کہ اس کو سرٹیفائڈ ایک پوزیشن حاصل نہیں ہوگی. تو اس میں جیسے جو ہمارا نصاب چل رہا ہے, سب سے پہلے میں نے پہلی جماعت کی کتاب ہی اٹھائی. جب پہلی جماعت کے بچے کی کتاب اٹھائی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی جماعت کے بچوں کو ہم کتنا پڑھا سکتے ہیں. وہ ایک اس وقت محدود ایک ذہنیت کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, اس کا سمجھ لیں آغاز ہوتا ہے یہ علمی دنیا کا. تو اس میں ہم نے اتنا ہی پڑھانا تھا کہ جتنے بچوں کو سمجھ آئے, لیکن ہماری کوشش یہی رہی کہ ہم لفظ جو الفاظ ہوتے ہیں اردو کے, وہ اس کے دو توجیہات ہوتی ہیں. یعنی ایک لفظ کی ایک سمجھ لیں لغوی ایک احساس ہوتا ہے یا ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بولوں استحصال ایک لفظ ہے, تو اس استحصال لفظ کے گویا کے معنی ہم جو ہے حاصل کرنے کے ہیں, لیکن اب ہم اس کو اصطلاحی معنوں میں جب دیکھیں تو اس کے معنی اس کے برعکس آتے ہیں. یعنی اکثر یہ میرا استحصال کر رہے ہیں, یعنی کہ کوئی ظلم کر رہے ہیں یا آپ کو سے کوئی محروم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک لفظ کے لغت میں معنی اور ہیں اور اس کے اصطلاحی معنی کچھ اور طریقے سے پھر رائج ہو گئے. تو ہم نے اپنی کتاب میں اس چیز کو بڑا فوکس کیا اور اس چیز کو لیکن ہم نے کوشش یہ کی کہ جب اردو کی کتاب ہے نا تو اس میں ہم لغوی تعبیرات کی طرف زیادہ جائیں. مطلب اس میں ہم لنگوسٹک اپروچ جو ہے وہ معنی ورڈ ٹو ورڈ میننگز جو ہوتے ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو ہے آگے بڑھیں تاکہ بچے پہ جو ہے لفظ کا معنی کھلے. باقی اصطلاحات میں وہ جس طرح بھی بڑھتا جا رہا ہے وہ تو وہ اس معاشرے میں رہتا ہے, وہ خود ہی سمجھ جائے گا, سیکھ جائے گا. تو پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کے ہم نے پہلے سنگل نیشنل کریکولم کے مطابق سبق لکھے اور اس میں پھر اپنی اختراع جو ہوتی ہے, جو اپنی کریٹو تھاٹس ہوتی ہیں, اس کے حساب سے بھی ہم نے اسباق کو ترتیب دیا. تو اس طرح کا ایک سلسلہ تھا. اس وقت سنگل نیشنل کریکولم میں لازم و ملزوم ہے کہ آپ ایک حمد ضرور ڈالیں گے, ایک نعت ضرور ہونی چاہیے, علامہ اقبال پر ایک سبق ضرور ہونا چاہیے, پاکستانی فوج کے اوپر ایک سبق لازمی ہونا چاہیے, ورنہ آپ کی کتاب جو ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم کے سے مطابقت نہیں رکھ پائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ مشاہیر پاکستان پر گو کہ وہ کوئی جگہ ہو یا شخص ہو اس پر ایک سبق ضرور لکھیں گے. اور علامہ اقبال کا تو میں نے آپ کو بتایا. تو یہ سارے موضوعات تھے جن کو لازمی آپ کو رکھنا ہے. اور سیرت النبی پہ. اچھا, یہ نصاب جو ہے نا اس وقت سنگل نیشنل کریکولم میرا سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, رجحانات ہوتے ہیں انسان کے جو وہ بہتر سمجھتا ہے, لیکن یہ نصاب جو ہے یہ آپ کو یاد ہوگا یہ 2019 کے قریب کی بات ہے یا اس سے پہلے تھوڑا کچھ اس پہ کام چل رہا تھا. تو یہ عمران خان کا دور تھا جس میں اس نصاب کو جو ہے اس کریکولم کو لانچ کر دیا گیا تھا. تو اس میں ساری چیزوں کو ملحوظ رکھا تھا کہ یہ سبق ہوں گے. تو یہ ایک اچھی کاوش تھی جو مجھے بھی اچھی لگی. اور اس میں 6 سبق ہیں. آپ کتاب میں 20 سے 22 سبق ڈالتے ہیں تو 6 سبق اگر گورنمنٹ کی خوشنودی اور ان کی مرضی سے ہوں
تو اس میں کہیں پر آپ کی کتاب یا آپ کا خیال اپنا متاثر نہیں ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے پاس پورا مارجن موجود ہوتا ہے کہ آپ اپنی کریٹیوٹی اور جو بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ پڑھیں. اس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر 1 سے 8ویں جماعت تک کے نصاب لکھنے میں تقریباً یہ سال بھر لگا تھا. امیر اندازی کے ساتھ لکھا، پھر اسی طرح سے سماجیات کا نصاب لکھا، ابھی قواعد انشاء کا نصاب لکھ رہا ہوں. ماشاء اللہ. اپنے والد کے بارے میں بتائیے، ان کی تخلیقی محنت نے آپ کی سوچ اور تحریر کو کس حد تک متاثر کیا؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میرے ابو کیونکہ ایک مصور ہیں اور ان کی امریکہ وغیرہ میں بھی ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں، تو اب سینئر آرٹسٹ ہیں وہ. میں نے ان کا سفر سمجھ لیں، وہ ویسے تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس شعبے سے وابستہ تھے، لیکن میں نے بتدریج آگے بڑھتا ہوا اور ان کی مقبولیت بھی دیکھی اور ان کو جس طرح سے لوگوں نے سراہا وہ بھی میں نے دیکھا ہے. یعنی اپس اینڈ ڈاؤنز بھی دیکھیں، تو دل برداشتہ احساسات بھی دیکھے ان کے، کہ جب میں نے دیکھا ان کے اندر یاسیت بہت زیادہ آ گئی ہے. جیسے ابو کا اسٹوڈیو ڈوبا تھا بارش میں، ایک بہت بارش ہوئی تھی تو بخاری کا علاقہ پورا ڈوب گیا تھا، خبروں میں آیا تھا، بخاری کمرشل کراچی، تو اسٹوڈیو ڈوب گیا تو ان کا نقصان بھی ہوتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کو پریشانیوں کا سامنا رہا. ابو کی پینٹنگز جو ہیں گویا کہ میں نے مصوری پہ سما ٹی وی پہ کافی لکھا ہے، مختلف مصوروں پہ. سما کی ایک الیکٹرانک ویب سائٹ ہے تو اس پہ میں لکھتا رہا ہوں اس پلیٹ فارم پہ. تو مجھے آرٹ سے کوئی مطلب پینٹنگ کرنے کا شوق رہا، ویسی جیسے ایک جرنل ہابی ہوتی ہے، مطلب ایک لکھاری ہونے کی حیثیت سے میرے احساسات الگ ہیں. شوق تو رہا، لیکن پینٹنگز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایستھیٹکس موجود ہوتی ہیں، جمالیاتی حص کا انہوں نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے. تو اس میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی پینٹنگ کا جو موضوع مجھے متاثر کرتا تھا نا، وہ مجھے ان کی پینٹنگ میں کیونکہ وہ ان کا اس تحریک سے تعلق نہیں ہے براہ راست، لیکن سوریلزم محسوس ہوتا تھا کہ سوریلسٹک تھاٹس ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان ریئل فیکٹس ہوتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں فینٹیسیز یا فکشنل جو ہمارے ناولز ہوتے ہیں یا ہم محسوس کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سے فلسفی ہیں، جیسے نیٹشے ایک فلسفی تھا، فریڈرک نیٹشے، تو وہ اونٹ کی تمثیل قائم کرتا تھا ڈز اسپوک زراتھسٹرا کتاب میں. کافکا نے جو ہے اس طرح سے کچھ اور گفتگو کی. تو ابو کی پینٹنگ میں مجھ کو سوریلزم بھی نظر آتا تھا، وہ کہ اس پہ ایک آرٹ کریٹک مجھ سے زیادہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں کیونکہ میرا براہ راست مصوری کے شعبے سے تعلق نہیں ہے. لیکن مجھے جو ہے نا اس میں ایک آزاد خیالی مجھے دی ان کی پینٹنگز نے، کہ میں نے اپنے اطراف کو جو ہے اس نظر سے بھی دیکھنا شروع کیا جس کو ہم کریٹیکل انالیسس کہتے ہیں. صحیح. تو ایویلویشن اور اسسمنٹ کرنے میں ان کی پینٹنگ نے میرے اندر تحریک دی. مجھے نہیں معلوم ان پینٹنگز کا وہ مقصد ہوگا یا انہوں نے اس پرسیپشن کے تحت بنائی ہوگی نہیں ہوگی، لیکن ان کا اثر مجھ پر اس طرح سے ہوا. تو اس کی وجہ سے پھر میں چیزوں کو کویسچن کرنا شروع کیا اور چیزوں کو دیکھنا شروع کیا. ایک عرصہ دراز تک آپ کو سچ کہوں اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے، میں سمجھتا تھا کہ یہ مطلب ابو جو پینٹنگ کر رہے ہیں تو یہ اس میں خطاطی بھی ابو بہت اچھی کرتے ہیں اور فیسز وغیرہ بناتے ہیں. ان کا سبجیکٹ ہے ٹائم اینڈ اسپیس، تو زمان و مکان پہ انہوں نے بڑا کام کیا. پوائنٹلزم ٹیکنیک پہ ان کا بہت زیادہ کام ہے، ایک یہ ٹیکنیک ہوتی ہے پینٹنگ پہ. تو خطاطی تو خیر ایک بڑی مقبول چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ فیسز اور ان دیگر حوالوں سے مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ اس کو دینی اس میں کس طرح سے دیکھوں، یا مطلب اس کام کو صحیح کہا جائے یا غلط کہا جائے. تو بچپن سے میرے اندر یہ والا اضطراب بھی ہوتا تھا کہ میں اس کو اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کروں. تو مجھے اس نے فری ول دی ابو کی پینٹنگز نے، کہ میں ہر چیز کو فری ول کے تحت جو ہے وہ سوچنے سمجھنے لگ گیا. اور پھر ان کی شخصیت بڑی دوستانہ رہی ہے ہمیشہ سے، اور جبکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو آرٹسٹ اگر لوگ ہوں ان کا ایک گھر میں رہنا جو ہے نا بڑا مشکل کام بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بڑے اپنے منفرد احساسات ہوتے ہیں. تو اس میں بڑے کمپرومائز بھی کرنا پڑتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ابو نے ہمارا بڑا خیال رکھا. مطلب آج میں جو کچھ بھی ہوں تو سمجھ لیں وہ گھر والوں نے جو مجھے آزادی اور مجھے یہ کہہ دیں کہ مجھے آوارہ گردی میں بھی جو ہے انہوں نے کبھی ٹوکا نہیں کہ تم جو کر رہے ہو کر لو. تو گھر والوں کا تعاون رہا اور ابو نے تو بہت زیادہ تعاون کیا. تو میں اس کی وجہ سے ہی آج اگر میں کسی بھی دینی پس منظر میں بھی بات کر رہا ہوں تو سمجھ لو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ابو ہی کھڑے ہوئے ہیں کہ مجھ کو آزادی میسر تھی، ورنہ گھروں میں اس طرح کے سوالات کرنے نہیں دیے جاتے، کیونکہ ایک میرا بڑا ایک دینی گھرانہ رہا ہے. تو اس میں ایک روایت کی پابندی کا ہمیشہ سے درس دیا جاتا ہے. تو مجھ کو یہ کہا گیا کہ روایت پسند تو رہنا ہے لیکن روایت پرست نہیں بن جانا ہے. تو چیزوں کو جو ہے شعور و عقل کے کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے دیانت داری کے ساتھ، کیونکہ مجھے لگتا ہے قیامت کے دن بھی جو ہمارا محاسبہ ہوگا اس کی بنیادی جو لوازمات میں سے اگر میں کوئی بات کروں مجھے لگتا ہے وہ دیانت داری ہوگی. وہ انٹینشنز کیسے کی؟ بالکل
کہ دیانتداری کے ساتھ میں اگر ہم کوئی کام کریں تو پھر ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ کوئی غلطی بھی ہو گئی یا کسی جگہ پر ہم نے کسی چیز کو غلط بھی سمجھ لیا، ہماری تفہیم میں غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک محدود حواس کے ساتھ پیدا کیا ہے. دیکھتے ہیں تو ایک حد تک دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو ایک حد تک سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں تو ایک حد تک محسوس کرتے ہیں. تو بہت ایک سمجھ لیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میں ایک باڈی کے اندر نہیں ہوں، میں ایک قید میں ہوں، اور ایک مقید وجود جو ہے اپنے ایک طرح سے جسمانی پابندی میں لیتے ہوئے میں چل رہا ہوں. تو اس سب کے حساب سے مجھے لگتا ہے یہ سب چیزیں محاسبہ میں جو ہے بڑا ان کا ایک بہت غیر معمولی کردار ہوگا کہ ہمیں حساب کتاب کے وقت بہت سی آسانیاں بھی میسر آئیں گی، اور ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے، خوف بھی کرنا چاہیے، ورنہ ہم لوگ جو ہے اسی پہ توکل کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ جنت مل جائے گی. اس کے لیے اب کچھ محنت تو کرنا ہوگی، تو دیانتداری انشاءاللہ. سچ کہا آپ نے. اردو کی جو آپ نصاب لکھتے ہیں اس میں کبھی کوئی مشکلات، کوئی ایسی وجوہات پیدا ہوئی آپ کے پاس حائل ہوئی وہ کام کرتے ہوئے؟ کوئی ایسا بہت سی مشکلات پیدا ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نصاب لکھتے ہوئے اس چیز کو مد نظر ضرور رکھتا ہوں کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں اور یہ مجھے پریشانی رہتی ہے، گو کہ شاید میں اتنا زیادہ اس حوالے سے اپنے اندر مضطرب ہوں کہ میں بہت سی باتیں آپ سے بھی کھل کے نہ کر پاؤں، کہ پتہ نہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے پرسیو کریں گی، جبکہ مجھے آپ پہ پورا اعتماد ہے کہ آپ ایک وسیع براڈ اسپیکٹرم پہ سوچتی ہیں. تو جب اردو کا نصاب لکھو تو بہت سی جگہوں پر اپنے خیالات کو بھی پابند کرنا پڑتا ہے. یعنی مجھے پتہ ہے کہ میں اس نظریے میں جو ہے اور کس کس چیزوں کو جزوی طور پر زیر بحث لا سکتا ہوں، لیکن معاشرے میں عدم برداشت اور ٹالرنس کے نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے متحمل نہ ہونے کی وجہ سے، سمجھ لیں آپ فساد کا اندیشہ مد نظر رکھتے ہوئے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت جگہوں پر خود کو پابند کرتے ہوئے لکھنا پڑتا ہے. کیونکہ کبھی ہماری کوئی انٹینشن غلط نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کا رویہ یہی ہے کہ وہ آپ کی غلطی کو فوراً پکڑ لیں گے، اور وہ کہیں پر کوئی ایسا سبق لکھتے ہوئے ہوگے جو دینی سبق ہے، تو پھر سمجھ لیں بہت مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور بس لکھوں کہ جو کسی بھی مکتب فکر کا شخص پڑھ لے تو اس کو کوئی اعتراض نہ ہو اور وہ اس کو قبول کر پائے. صحیح. اردو نصاب کتابوں کا مستقبل آپ کس طرح دیکھتے ہیں، خاص طور پر ڈیجیٹل دور میں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کتاب تو دیکھیں ہمیشہ رہے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کتاب سے لوگ اصل میں، کیونکہ کتاب جو ہے نا وہ اگر ہم کوئی چیز کتاب سے پڑھیں، یا میں آپ کو اپنی ایک تحریر، میں آپ کو ایک پرنٹ نکال کے دے دوں، آپ مجھے اپنی ایک تحریر کا پرنٹ دے دیں، کتابی شکل میں دے دیں، وہ جب میں پڑھوں گا نا تو وہ مجھے یادداشت میری اس میں جو ہے نا اس کا بڑا کردار ہوتا ہے، وہ محفوظ ہو جائے گی. وہ سمجھ جاتا ہے. لیکن وہی چیز میں اگر آپ کو واٹس ایپ اپنی ایک تحریر بھیجوں اور کہوں کہ آپ یہ پلیز پڑھیے گا، تو وہ آپ پڑھ تو لیں گی، اثر بھی لے لیں گی، وہ آپ کے ذہن میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے وہ زیادہ دیر رہتا نہیں ہے. یعنی میں نے جب سے یہ ڈیجیٹل دور آیا ہے تو اس کے بڑے فوائد ہیں، اس میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ میں چلنا ہے، ورنہ ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو مقتضیات اور ان سب چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈیجیٹل دور میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے نا، وہ مطالعہ میں نے اس دور میں نہیں کیا جب ڈیجیٹل دور اتنا زیادہ نہیں تھا اور ہمیں چیزیں کتابی شکل میں پڑھنا ہوتی تھی. لیکن اس وقت کا مطالعہ میرے ذہن میں آج بھی موجود ہے. ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں جو ہے نا، میں 100 چیزیں پڑھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں 10 تو محفوظ رہ پا رہی ہے، 90 میں بھول جاتا ہوں. صحیح. تو جو کچھ پڑھا تو وہ سمجھ لیں وہ پھر وقت تو میرا ضائع ہو گیا کہ میرے وہ ذہن سے نکل رہی ہیں. لیکن یہ چیز میں کتاب سے پڑھ رہا تھا تو 100 میں سے 50 چیزیں مجھے یاد رہتی تھی. لیکن نصابی کا میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو جو ہے ایسے پلیٹ فارمز یا اس طرح کی ویب سائٹس یا اسکولز کی اپنی ویب سائٹس ہونی چاہیے جہاں پر ڈیجیٹل بکس اویلیبل ہوں. بہت وہ ہوتا ہے جیسے بچہ ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اگر وہ سفر کر رہا ہے تو موبائل میں بھی جو ہے اپنی بکس کو پڑھ سکے، کہ موبائل ہر وقت ہمارے ساتھ ہے تو سمجھ لے کتاب ہر وقت ساتھ رہے گی، ورنہ وہ ہارڈ کاپی میں بک لے کے گھومنے والا دور ابھی اتنا زیادہ رہا نہیں ہے. صحیح. آسانی تو کر دی ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں. بالکل آسان کر دی ہے، کہیں پر بھی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. ایکسیسیبل بہت ہو گیا ہے. آپ کے آئندہ منصوبے یا خیالات کون سے ہیں جو آپ ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو میرا تو بچپن سے ہی یہ ایک ہمیشہ سے خواہش رہی، بچپن سے تو نہیں کہوں گا، لڑکپن یا اس کے تھوڑا بعد میں، تو ایک تو اردو ادب سے بڑی وابستگی رہی ہے، تو نثر لکھنے کی ہمیشہ سے جو ہے کوشش رہی ہے اور وہی لکھتا ہوں، اس میں آگے جانا چاہتا ہوں. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مالی مشقت اور
जिम्मेदारियों के को मलहूज रखते हुए जो है इस चीज़ को मुकम्मल वक्त अभी भी नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मेरा मकसद हयात मुझको यही नज़र आता है कि मुझे उर्दू अदब और नसर लिखनी है। इसके साथ साथ मैं जिस माशरे में और जो मैंने महसूस किया है, तो मैं चाहता हूँ कि दीनी तफहीम जो है, आपको याद होगा अल्लामा इकबाल ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स के नाम से एक उनकी जो है बड़ी मशहूर है, किताबों में मिल जाती है आपको, तो उसमें उन्होंने दीनी तफहीम पर काफ़ी गुफ्तगू की है। मुझे लगता है आज वो दौर दोबारा आ गया कि थोड़ी सी तफहीमात पर गौर कर लेना चाहिए। उसकी वजह ये दौर जैसे जैसे बदलता है तो बहुत से सवालात पैदा होते हैं, चीज़ें आपके पास तख्लीकात होने लगती हैं, उन तख्लीकात से वाबस्ता सवालात पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब नया नया कैमरा आया था तो 10 सवालात पैदा हो गए थे, करना क्या है, आया ये हलाल के ज़ुमरे में या हराम के ज़ुमरे में। और फिर मुझे लगता है कि इल्लत तालीम का जो इल्म है ना, वो हमारे यहाँ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। दीनी एतबार से पढ़ाया जा रहा है, उलमा बहुत अच्छी कोशिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो दयानतदार होते हैं, लेकिन ये है कि इस पे थोड़ा सा काम करें तो ये जो यंग जनरेशन आ रही है ना, इनके साथ में एक हमारा रब्त बाकी रह जाएगा, वरना वो हमसे कम्युनिकेट करते हुए ना परेशानी महसूस करते हैं या खुल के बसौर चश्म गुफ्तगू नहीं कर पाते हैं। तो हमारे इस तरह से चीज़ों को लेके चलना बहुत ज़रूरी है, तो उसको ज़रूर महफूज रखना चाहिए। तो मैं इसी पे दीनी तफहीम पे भी कुछ काम करना चाहता हूँ, जिस पे यकीनन मैं पॉडकास्ट भी शुरू करूंगा इंशाल्लाह। मेरे दोस्त हैं शकील हुसैन, तो उनके साथ मैंने एक सिलसिला बनाया हुआ है, थोड़ा सा वक्त की वजह से नहीं हो पा रहा, लेकिन उसमें यही गुफ्तगू का मौजू रखूंगा और इंशाल्लाह इस पर एक अपनी किताब भी शाया करूंगा अल्लाह के। इंशाल्लाह। जाने से पहले कोई शायर, कोई पोइट्री, अल्लामा इकबाल की कोई शायरी आप हमसे शेयर करना चाहें? अल्लामा इकबाल की तो बहुत गैर मामूली चीज़ें हैं और उनका तो बहुत ही ज़बरदस्त कलाम है, और मुझे तो खैर उनका वो जो एक बहुत सारी उनकी चीज़ें, मैं उसमें से एक का इंतखाब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये है कि उनका एक शेर है जिसमें उन्होंने सितारे का जिक्र किया, तो मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो वो सितारा क्या देगा मुझे मेरी तकदीर की खबर, वो तो खुद फराखी अफलाक में ख्वार ज़बूं, इस तरह का एक शेर है उनका। वो मुझे हमेशा से बड़ा मरूब करता रहा है, क्योंकि उससे मैं बहुत मुतासिर भी रहा हूँ। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरे दिल में मतलब इसके दरवा कर देता है और ज़हन को सोचने की तरफ मुतवज्जो कर देता है। सही, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे मिलते रहेंगे। ये आज हमारा जो ये एक सिलसिला शुरू हुआ है रिजिलियंस इन एक्शन, इसमें इंशाल्लाह आपके वालिद को भी हम मदहू करना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया और आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो मैं एक बार फिर देना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।